اس وقت بہت سارے لوگ اس سوال کے جواب کے منتظر ہیں اور اس تناظر میں ہم نے دیکھا کہ جو اہم پیش رفت ہوئی کل سے لے کر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو سوشل میڈیا کی بات کر لیں اور اس کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا کی بات کر لیں، جو نام زیر گردش ہیں اور جو لوگ اس وقت جن لوگوں کے انٹرویو ہوئے ہیں، جن امیدواروں کے ان کے نام سامنے آ رہے ہیں، اسی تناظر میں جن امیدواروں کے انٹرویو ہوئے ہیں ان میں سے ایک ویری پرومیننٹ پرسنالٹی اور ویری پرومیننٹ فگر سردار تنویر الیاس صاحب آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آج کی ہماری خاص نشست ان کے ساتھ ہے، ان سے ہم پوچھیں گے۔ تنویر الیاس صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ اینڈ کنگریچولیشن فار بینگ الیکٹڈ ایز ممبر لیجسلیٹو اسمبلی، کنگریچولیشنز۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ گزشتہ 2-3 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں آپ، اور کل کی اہم ڈیولپمنٹ وزیر اعظم عمران خان سے آپ کی اہم میٹنگ ہوئی ہے، انٹرویو بھی ہوا ہے۔ سب سے پہلے جاننا چاہیں گے، اور لوگ اس وقت جاننا چاہتے ہیں اور پوچھنا بھی اس بارے میں پوچھ بھی رہے ہیں کہ ہاؤ واز یور انٹرویو بائی دی وے؟ دیکھیں، بہت شکریہ، پہلے آپ نے مبارکباد دی، اس کے لیے بڑی مہربانی۔ ابھی الیکشن کے بعد جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو گورنمنٹ سازی کے لیے کام کرتی ہیں، تو ان کے بہت سارے اجلاس ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بھی پچھلے 4-5 دن سے ہماری بہت میٹنگز ہو رہی ہیں، ایک دن میں 3-3 4-4 میٹنگز بھی ہوتی ہے صحیح، مرکزی لیڈرشپ کے ساتھ۔ کل ہماری چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ تھی۔ اس میں بنیادی طور پہ ایک تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اسپیشل سیٹس کے حوالے سے الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے مختلف عہدوں کے حوالے سے وہاں پہ اسپیکر ہے، ڈپٹی اسپیکر ہے، سینئر منسٹر کا ہے، تو پارٹی کی بہت ساری ڈائنامکس ہوتی ہیں جس پہ مطلب چیئرمین کے ساتھ آف کورس لوگوں نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حکومت بننے کے بعد لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف پاپولیرٹی کے اپنے اپٹیمم لیول کے اوپر ہے، بہت پاپولر ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کب ادھر آئے گی، چونکہ تحریک انصاف بنیادی طور پہ اسٹیٹس کو توڑنے کا نام ہے۔ صحیح، باریاں لگی ہوئی تھی، کبھی ایک نے آنا ہے، دوسرے نے آنا ہے، تیسرے نے آنا ہے، اور آزاد کشمیر میں بھی یہی صورتحال تھی۔ آزاد کشمیر میں جو کرپشن ہے اور جو لوٹ مار ہے وہ دنیا کے کسی جس طرح افریقہ کے ملکوں میں ہوتا ہے، وہ صورتحال آزاد کشمیر کے اندر ہے۔ اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر آزاد کشمیر سے آپ نے اس کو ختم کرنا تھا تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف سے امید ہو سکتی تھی۔ صحیح، اور گراس روٹ لیول پہ ہم نے جو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی دیکھی، وہ لوگوں کی ایکچوئل آس اور امید ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، دیکھیں 80 کروڑ کا اگر ٹھیکہ ہوتا ہے، 20 کروڑ لگتا ہے، 60 کروڑ کھایا جاتا ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی تھی۔ ہم نے جو نشستیں لی ہیں الحمدللہ، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈے بائی ڈے اس پاپولیرٹی میں فردر اضافہ ہوگا۔ اس تناظر میں کل ہماری میٹنگز ہوئی ہیں چیئرمین کے ساتھ، اور کہ آئندہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور کرپشن اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں، اور میں پہلے بھی انتخابی منشور کے دوران بھی میں نے یہ باتیں کی اور کل بھی کہی کہ 5000 کا نوٹ اور 1000 کا نوٹ اگر ختم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر میں زمینوں کے نیچے کتنا پیسہ دبایا گیا ہے، وہ کیسے باہر نکلتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی نظام ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ 112 ارب خرچ کرتے ہیں 28 ارب خرچ کرنے کے لیے۔ صحیح، آزاد کشمیر میں اگر یہ پیسہ لگ رہا ہو نا تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو رزلٹ ملے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور جو لوگ وہاں پہ بڑے بڑے اس وقت افلاطون بن بیٹھے ہیں یا بڑے سیاسی پنڈت کلوا رہے ہیں اپنے آپ کو، ان سے کوئی پوچھے کہ آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے ان کے پاس کیا تھا، تو اس میں یہ سارا پیسہ جو ان کے پاس آیا ہے، پھر یہ پیسہ زمینوں سے ہٹ کے سوئس بینکوں کے اندر بھی آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ جو لوگوں کی توقعات ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، وہ اس لیے ہے کہ صرف عمران خان نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا، بالکل ٹھیک ہے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بھی تبدیلی آئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امیدواروں سے سیاحت، آزاد کشمیر کے انفراسٹرکچر اور گورننس کی بہتری کے حوالے سے معلوم کیا۔ آپ سے بھی آپ کا ویژن پوچھا ہوگا، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا پرائم فوکس کس پوائنٹ پر رہا ہے؟ دیکھیں، ہم تو کمپین کر رہے تھے، ہم ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہم نے بیان کیا، اور تقریباً میری ہر تقریر کا موضوع رہا ہے۔ میں نے یہ بات کی کہ آزاد کشمیر کے اندر جو آپ کے پاس امیجیٹ پوٹینشیل ہے وہ آئی ٹی سافٹ ویئر کا ہے، کہ آزاد کشمیر میں ڈسٹرکٹ اور ڈویژن لیول پہ آئی ٹی سافٹ ویئر پارک بنائے۔ ٹھیک،
اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بلین آف ڈالر اس سے کما رہی ہے سافٹ ویئر سے. تو چیئرمین کے سامنے ہم نے یہ رکھا، چونکہ پہلے بھی ہم جب منشور کے لیے لے جا رہے تھے تو ہم نے چیئرمین صاحب سے، عمران خان صاحب سے گو ایڈ لیا تھا. انہوں نے ہمیں گائیڈ لائن دی تھی اور ہم ان کی گائیڈ لائن کے مطابق ہی جو اپنی تقریریں کر رہے تھے کانسٹیٹوئنسیز کے اندر، وہ یہی تھی کہ آئی ٹی سافٹ ویئر میں آزاد کشمیر میں بہت پوٹینشیل موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آزاد کشمیر میں کاٹیج انڈسٹری کو فروغ دینے کی بہت ضرورت ہے، جس میں آپ کو بڑی ٹیکس ہالیڈیز دینی ہوں گی. جب آپ بڑی ٹیکس ہالیڈیز دیں گے تو آپ کو کاٹیج انڈسٹری کو فروغ دیں گے، اس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. چونکہ چیئرمین صاحب کا اس میں کنسرن یہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں جو ان امپلائمنٹ ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ یا تو گورنمنٹ میں جاب کریں گے یا مڈل ایسٹ میں جائیں گے یا یورپ میں جائیں گے، چونکہ آزاد کشمیر میں پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آدمی کوئی باعزت آپ کہہ لیں کہ روزگار کما سکتا. صحیح. چونکہ پرائیویٹ سیکٹر انیبلنگ کی ہی نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ٹورزم ہے آزاد کشمیر میں، چونکہ چیئرمین بہت کین ہے اس حوالے سے کہ آزاد کشمیر میں ہر 8-10 کلومیٹر پر ویدر چینج ہو جاتا ہے. آپ کسی ایک گاؤں کے اندر دیکھیں گے کہ وہاں سردیوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں. جو اوپر کے ایریاز ہیں وہاں پہ سنو فال ہوتی ہے، اسکول کالجز سردیوں میں بند ہوں گے. ایسا ہی. جو اس کے لوئر ایریاز ہیں وہ گرمیوں میں. تو یہ ایسا ویدر دنیا میں ٹورزم میں بڑا اٹریکشن ہوتا ہے. تو ٹورزم میں آپ کو اچھے ہوٹل، موٹل، شیلے یہ تعمیر کریں گے، آپ انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے، لوگ اس کی طرف آئیں گے. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر میں جو ریورز ہیں اور جو آزاد کشمیر میں جو آبشاریں ہیں، اس وقت تھائی لینڈ جو ہے وہ $15 بلین کا سی فوڈ ایکسپورٹ کر رہا ہے. آزاد کشمیر میں ہم نے لاسٹ پنجاب میں وہاں سے لوگوں کو بلا کے ٹریننگ کروائی. جو کیج فارمنگ ہے، تھائی لینڈ بھی $3 بلین سے $15 بلین پہ 3 سے 4 سال کے عرصے میں پہنچا. اس نے ماڈل اپنایا کیج فارمنگ کا سی فوڈ کے حوالے سے. ہم سبھی تو بہت پوٹینشیل موجود ہے آزاد کشمیر میں. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو جو میکینائز لائف سٹاک اور ڈیری فارمنگ ہے ہم نے پنجاب میں ابھی سٹارٹ کی ہے. تو یہ جو میکینائز فارمنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آرگینک فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کا گاڈ گفٹڈ انوائرمنٹ موجود ہے، جس کو آپ کو لوگوں کے لیے کرنا ہوگا ایکسپلور، کہ لوگ اس کی طرف آئیں. پھر وہاں پہ جو مائن اور منرل ہے نا، اس کے اوپر بھی کام ہونے کی ضرورت ہے. وہ بھی بڑا دیسی کو دقیانوسی قسم کے سسٹم کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ وہ ایریاز ہیں جس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. گورنمنٹ کا اپنا جو فائنینشیل ڈسپلن بھی آئے گا. یہ جو غیر ترقیاتی بجٹ ہے اس کو بہت ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. اس کو 40% پہ لانا ہوگا. مطلب اس میں دیکھیں بنیادی طور پہ ایک چیز آپ مانیں، میں مانوں یا ہم انکار کر دیں، آزاد کشمیر کے اندر جو آپ کی ایلیٹ ہے ان کے کپڑے اسلام آباد میں پریس ہوتے ہیں، ان کے کپڑے اسلام آباد میں ڈرائی کلین ہوتے ہیں. ان کا آزاد کشمیر کے ساتھ انٹرسٹ کیا ہے؟ گھر سب کے یہاں پہ اسلام آباد کے پوش سیکٹرز میں ہوں گے، بیریا میں ہوں گے، کہیں اور ہوں گے، اور جس کو یہاں سے اس نے چھپانا ہے وہ لاہور بنا لے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ آزاد کشمیر کے اندر آنرشپ نہیں آئے گی، وہاں کو اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، تو آزاد کشمیر تو ادھر ہی لوگ روتے رہیں گے، سسکتے رہیں گے. لیکن یہ جو ان امپلائمنٹ ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اہم سوال کی طرف آتے ہیں. وزارت عظمیٰ کے منصب کے حوالے سے آپ کے علاوہ 5 لوگوں کے انٹرویو ہوئے ہیں، اور کس طرح سے آپ اس پیش رفت کو دیکھتے ہیں؟ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے اگر کسی اور امیدوار کا نام فائنل ہوتا ہے، آپ کا اس فیصلے کو لے کر کیا رد عمل آئے گا؟ آپ اس ڈیسیژن کو کیسے لیں گے وزیر اعظم عمران خان کے ڈیسیژن؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ پارٹیز کے اندر ہوتے ہیں نا تو یہ چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. کہ آپ کس عہدے کے متلاشی ہیں یا آپ کسی عہدے کے لیے صرف اس پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا. چونکہ آپ پارٹی کے ساتھ ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں ایک چیز کل بھی پرسوں بھی میں نے میڈیا کے دوستوں کو کہی، اور آج آپ کے پروگرام میں بھی میں دوستوں سے یہ گزارش کروں گا. دیکھیں ہماری جو فیملی ہے اس کا بیک گراؤنڈ بزنس کا ہے. میرے ایک ریئر انکل تھے جو شہید ہو گئے، ان کی ابھی عالیہ محترمہ ان کی سیٹ سے الیکٹ ہوئی ہیں. باقی ہماری فیملی بزنس میں تھی، ہم سیاست میں نہیں تھے. میں نے اگر سب سے پہلے کو پولیٹیکل پارٹی جوائن کی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کی ہے. چونکہ میں ذاتی طور پہ اس بات پہ کنونسڈ ہوں، اور میرا یہ اندر سے ماننا اور یقین ہے اس کے اوپر کہ عمران خان صاحب قائد اعظم کے بعد اگر ہمارے ملک کو لیڈر ملا ہے جس سے امید ہے عام آدمی کی اور آس ہے، وہ عمران خان ہے. وہی اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. پاکستان ایسے نہیں بنا ہے. پاکستان کا بننا میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی مرضی اور مشیت سے بنا ہے. پاکستان نے آگے جانا ہے. میں اس چیز پہ 100% یقین اور ایمان رکھتا ہوں
کہ دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوا کریں گے. صحیح. ہمارا ملک مسلم امہ کی توجہ کا مرکز ہے. ہر دنیا کے مظلوم طبقے کے لیے پاکستان آواز بلند کرتا ہے. پاکستان کھڑا ہوتا ہے. لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. پاکستان مظلوم کے لیے آواز بلند کرتا ہے. اس حوالے سے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ صرف تبدیلی عمران خان صاحب چونکہ باہر سے جو کچھ پیسہ کمایا کرکٹ کے ذریعے انہوں نے لا کے ہسپتال کی بنیاد رکھی, پھر لوگوں سے پیسے ڈونیشنز کے ذریعے ہسپتالوں کا نیٹ ورک آگے بڑھایا. میں آپ کو اوتھ پہ یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ ہماری سلیکشن کمپین کے دوران ہمیں ایک ایسا آدمی ملا کہ جس نے آ کے کل ہم نے چیئرمین صاحب کے ساتھ یہ شیئر بھی کیا, وہاں پہ ہمارے منسٹر صاحبان بھی تھے, کہ اس نے پیٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا باندھا ہوا تھا. اس نے کہا مجھے کینسر ہے اور میرا شوکت خانوں میں علاج ہوا ہے اور 1 کروڑ روپیہ خرچ آیا اب تک. اور اس نے کہا جی کہ میرا 1 روپیہ نہیں لگا, نہ میرے پاس پیسے تھے. تو اس نے کہا جی میں بیڈ سے ہو کے کمپین کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی. ساتھ اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی فیملی کو یہ کہا کہ میں اگر دنیا سے جاتا ہوں تو مجھے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے میں دفنایا جائے. صحیح. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ لوگوں کی عقیدت یہ کیوں ہے. اس حوالے سے لوگ ایک مسیحا مانتے ہیں ان کو. آپ کے ملک میں سیاسی طور طریقوں سے ملک کو لوٹا کھسوٹا گیا, درندگی کی گئی اس کے ساتھ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں عام آدمی جو ملک سے ایکسپیکٹ کرتا ہے اور عمران خان صاحب سے ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ تبدیلی ہے. وہ انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. ہماری وزارت عظمیٰ ہو یا نہ ہو, ہم یہ مانتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اسی طرح لوگوں کے لیے تبدیلی لا سکتے ہیں. جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ ان کی قیادت میں ہوگی. ان کی قیادت میں لوگوں کو وہ کشمیر دے گی جو لوگوں کے خواب ہے. ان کے خوابوں کی تعبیر صرف اور صرف عمران خان صاحب دے سکتے ہیں, صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف دے سکتی ہے. میں اس پہ یقین رکھتا ہوں. صحیح. ہمیں جو ذمہ داری ہمارے چیئرمین دیں گے ہم انشاءاللہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اور وسطی باغ کی عوام نے ایک اوور ویلمنگ رسپانس دیا ہے آپ کو. آپ کیا توقع کر رہے تھے؟ اور اس سے پہلے جیسا کہ آپ نے جواب میں بھی کہا, اس سے پہلے آپ نے حلقے کی سیاست نہیں کی اور اب چونکہ آپ حلقے کی سیاست میں ان ہو گئے ہیں اور آپ کا فوکس عوامی مسائل پہ ہوگا یا جو حلقے کے مسائل ہیں ان کو آپ ترجیح دیں گے؟ دیکھیں عوامی مسائل اپنی جگہ پہ ہیں, حلقے کا رول اپنی جگہ پہ اور ان کے مسائل اپنی جگہ پہ. ہم عوامی مسائل کو ضرور ایڈریس کریں گے, لیکن میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ وسطی بدلے گا. صحیح. اور میں آج بھی آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے جا رہی ہے اور ہم چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. میں نے وہاں بھی گزارش کی تھی کہ میرا وہاں پہ رول ہو یا نہ ہو, میں اگر پنجاب میں رہوں, میں وفاق میں رہوں, میں آزاد کشمیر میں بھی رہوں, میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں, تو میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ آزاد کشمیر بدلنے جا رہا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب آزاد کشمیر کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں اور آزاد کشمیر بھی تبدیل ہوگا اور وسطی بدلے گا. صحیح. وسطی کے جو لوگوں کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اوور ویلمنگ رسپانس تھا, اور اسپیشلی اس دفعہ انہوں نے جو برادری ازم قبیلہ ازم کے بت کو پاش کیا, جس طرح وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے, میں نے یہ گزارش وہاں پہلے بھی کی اور آج بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اب لوگ یاد رکھیں گے. میں نے پہلے کہا تھا الیکشن سے پہلے کہ آپ فخر کریں گے کہ کسی بندے سے مطلب کسی بندے کو ہم نے الگ کیا, یہ ایک ڈیفرنٹ آدمی تھا, آپ اس پہ فخر کریں گے. اب میں نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے لوگ کس بات پہ فخر کریں. جو میرے اس حلقے کے لوگ ہیں وہ کسی بھی قبیلے سے ہوں, کسی قبیلے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. میں نے بہت پہلے گزارش کی تھی کہ اس جگہ کے اندر رہنے والا ہر قبیلہ میرا اپنا قبیلہ ہے اور ہر فیملی یہ محسوس کرے گی میرے عمل سے. صحیح. کہ وہ کہیں گے کہ جی یہ ہماری فیملی کا فرد تھا. وہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہم تبدیلی لائیں گے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, ہر قبیلے کا اس کا ڈیو رائٹ ملے گا. یہ انشاءاللہ میں ثابت کروں گا. اور چونکہ آج وسطی والوں نے پورے آزاد کشمیر کے لیے ایک ٹرینڈ اور ایک مثال بنا دی ہے. صحیح. کہ وہ قبیلوں پہ نہیں, وہ سیاست پہ یقین رکھتے ہیں, وہ نظریے پہ یقین رکھتے ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے فالوور ہیں. تو وہ انشاءاللہ نہ پاکستان تحریک انصاف ان کو مایوس کرے گی, نہ سردار تنویر الیاس ان کو مایوس کرے گا. انشاءاللہ ہر فیملی یہ یقین کرے گی کہ جی اس نے جو کمنٹ کیا تھا اس نے پورا کیا, اور یہ میں انشاءاللہ عمل سے اور تنویر صاحب حلقہ 22 پنچ کا جو رسپانس تھا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اور خاص کر کے جنڈاٹھی کے مقام پر سدن برادری کے حوالے سے جو نعرے بازی کی گئی اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ 22.5 جو ہے جہاں سے ہمارے چاچا شہید الیکٹ ہوتے تھے, اور اس دفعہ ان کی اہلیہ محترمہ, سب سے بڑی بات تو یہ ہے چونکہ آپ کا یہ پروگرام اس علاقے میں بہت پاپولر ہے اور بہت دیکھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے. میں یہ گزارش کروں کہ اس ایریے میں لوگوں کو یہ چیز پتہ ہے کہ ہماری فیملی کی
آج سے نہیں، مطلب پچھلی آپ 500 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب سے ہمارے جد امجد یہاں پہ آئے اس ریجن کے اندر، ہماری سدن فیملی کے ساتھ سب، چونکہ سدن فیملی اور ہمارے جد امجد اکٹھے اس ریجن کے اندر آئے، تو ہماری رشتہ داریاں پچھلی 500 سالہ تاریخ رکھتی ہیں، اور اس میں 85% ہمارے قبیلے کی رشتہ داری صرف سدنوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو ہماری چاچی محترمہ الیکٹ ہوئی ہیں، یہ خود بھی سدن ہیں، ان کے پروگرام میں یہ کیسے ممکن تھا کہ سدن قبیلے کے حوالے سے کوئی نعرہ لگتا، چونکہ جو ایک پروگرام ہی سیلیبریشن سدن کی ہو رہی ہے اور اس کے پروگرام میں نعرہ لگے گی، ایکچولی ایک ڈب کیا گیا، اس لیے میں نے ایک اپنے آڈیو میسج میں یہ کہا تھا جی جی کہ دیکھیں ایک ایسا کینڈیڈیٹ کہ جو نہ کمپین کر سکے، ہماری چاچی کمپین نہیں کر سکتی تھی، ایسا ہے، نہ کسی سنگل کمپین میں پوسٹر میں ان کا فوٹو لگا ہے، کوئی فوٹو ان کا نہیں ہے، یا ان کے بیٹے کا فوٹو لگا ہے، یا سردار صغیر صاحب کا لگا ہے، شہید جو ہیں ان کا فوٹو لگا ہے۔ تو اس میں سدن قبیلے کا جو فیصلہ تھا، وہاں پہ جو کھڑے ہونے ان کا، انہوں نے ایکچولی یہ کہا تھا اس دفعہ کہ جی آپ ہماری بیٹی کو ٹکٹ دیں اور ہم اپنی بیٹی کے سر پہ چادر رکھنا جانتے۔ تو میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی کہ یہ سرزمین، یہاں پہ کشمیر کے رہنے والے، پونچھ کے رہنے والے ہمیشہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے جو سردار سبز علی خان کی سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے کہ جو سردار ملی خان کی سرزمین ہے، میں اس سرزمین سے تعلق رکھوں۔ سدن قبیلے کی جو تابناک تاریخ ہے اس میں بہت لکھا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سدن قبیلے نے کبھی بھی غیرت پہ، عزت پہ، سمجھوتا نہیں کیا، اہمیت پہ انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے جانیں دے دی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سردار سبز علی خان اور سردار ملی خان نے عریت پہ کمپرومائز نہیں کیا، زندہ کھالیں کھنچوا لی، اور اس کے جو اولاد ہے آگے، ان کے ماننے والے، ان کے قبیلے کے لوگ، آج جو یہ فیصلہ تھا ان کا اس طرح کھڑے ہونا، وہاں پہ بہت سازشی عناصر ہوئے، اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری سازشیں رچائی، اور ایسی ایسی سازشیں رچائی گئی کہ جس کا میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایسے موقع پہ، ایسے حادثے اور سانے کے بعد یہ سازشیں ہو سکتی تھی۔ تو اس حوالے سے جس طرح وہ کھڑے ہوئے، جس طرح انہوں نے اپنی بیٹی کے سر پہ چادر رکھی، تو یہ تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں سنہری حروف میں رقم بھی ہو گیا ہے، اور آئندہ آنے والا مورخ اس پہ لکھے گا بھی، اور دوسرے کئی لوگوں کے لیے یہ مشعل راہ بن گیا کہ لوگ ایسے جو غیرت مند قبیلے ہوتے ہیں، جو بڑے قبیلے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے فیصلے کیسے کرتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کے سر پہ کیسے چادر رکھتے ہیں، اپنی بہن کے سر پہ چادر کیسے رکھتے ہیں، عزت کیا ہوتی ہے، غیرت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ بڑے لوگوں کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، جو سازشی عناصر ہوتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ ہمیشہ نگیٹو ایک پہلو رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے اس ساری اچھائی کے پہلو کو دفن کرنے کے لیے، درگور کرنے کے لیے ایک نیا ایک چیز میں کے لے کے آئے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سدن ٹرائب کا جو یہ اس وقت کا جو اقدام تھا، اس کو میں دلی طور پہ سلوٹ کرتا ہوں کہ بڑا فیصلہ ہے، اور یہ پورے آزاد کشمیر میں آئندہ کئی جگہوں پہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گیا، اور لوگ انشاءاللہ اس روایت کو اور اس بڑے فیصلے کو دوسری جگہوں پہ بھی فالو کریں گے۔ صحیح۔ سردار تنویر الیاس صاحب، وزارت عظمیٰ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے وزیر اعظم عمران خان، ان کا پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے لوگوں سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ آپ چونکہ پاپولر کینڈیڈیٹ میں سے ایک ہیں، آپ کے انٹرویوز بھی ہوئے ہیں، پرومیننٹ فگر ہیں، اگر آپ کا نام فائنل ہوتا ہے وزارت عظمیٰ کے لیے تو آپ کی بھی کوئی سوچ ہے پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کس طرح سے کیا جائے گا، لوگوں سے کیسے انٹریکشن کو بڑھایا جائے گا؟ دیکھیں خان صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں، جب ان کا تھرو ٹیلی فونک اس میں ایک دو میٹنگ میں بھی شریک ہوا تھا کہ جب خان صاحب لوگوں کے ساتھ کریں، آزاد کشمیر میں جو اگر ہماری ذمہ داری ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے، کمٹمنٹ ہے، نظریہ ہے، وہ لیٹر اور اسپیرٹ میں آپ کو انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لوگوں کو چونکہ گراس روٹ لیول پہ لوگ عمران خان صاحب کو ہی چاہتے ہیں، ووٹ ان کا ہے، لیگیسی ان کی ہے، تو لوگوں کو وہی ریلیف ملیں گے جو عمران خان صاحب سے ان کی ایکسپیکٹیشن ہے، اور انشاءاللہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی صورت آزاد کشمیر میں تبدیلی ملے گی۔ آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا اور لوگ اس امتحان میں پاس ہوئے، پہلے آپ نے ذکر بھی کیا، اب یہ آپ کا امتحان ہے، کس حد تک آپ نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں کے توقعات پر پورا اتریں گے؟ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے اوورآل جتنا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اور ہماری مرکزی قیادت کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ جو فروئی باتیں، جس طرح ہم نے کچھ پریس کانفرنس کی باتیں کی، کوئی دوسرے، ان سب کو کاؤنٹر کریں،
ان کو جواب دے. باقی آپ کو کشمیر وہ ملے گا جو آپ کے خوابوں کی تعبیر ہے, وہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی صورت میں ملے گا. ان کی قیادت میں بننے والی حکومت آپ کو وہ کشمیر دے گی جو آپ کا خواب ہے, جو ہمارا خواب ہے. یہی میرا پیغام. جی تنویر صاحب, آخری سوال کے جو وزارت عظمیٰ کے حوالے سے لوگ انتظار کر رہے ہیں, کب تک مزید انتظار کیا جا سکتا ہے, اعلان کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں, یہ چیئرمین جو ہمارے ہیں عمران خان صاحب, ان کے آفس کا پروگیٹیو ہے, وہ جب چاہے وہ اناؤنس کرے. میرا حال ہے وہ اپنا کو فیصلہ کر چکے. اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ, چونکہ ہمیں بھی الیکشن کی طرف بھی جا رہے ہیں اسپیشل سیٹس کے اوپر, تو وہ کسی بھی وقت کریں گے, یہ ان کا ہے. کل بھی چونکہ مجھے میڈیا نے بہت انسسٹ کیا تھا, میں نے کہا جو ان کا ایریا ہے وہ خبر میں نہیں دے سکتا, یہ انہی کے دفتر سے آئے گی تو زیادہ کچھ تو اطلاعات ہوں گی, اگر کوئی بریکنگ نیوز شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چونکہ یہ چیئرمین کے آفس سے خوشخبری لوگوں کو ملے گی تو زیادہ اچھا ہوگا. اگر ہم اسپیکولیشنز کریں, میں چونکہ بہت سارے اور عہدوں کے لیے بھی لوگ پوچھ رہے تھے, لوگ کہہ رہے تھے ہم یہ خبر بریک کریں, تو میں نے یہ گزارش کی کہ چونکہ یہ ان کا پروگیٹیو ہے, ان کے آفس کو کرنے دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے وفاقی وزراء میں سے کسی ہمارے دوست کو کہیں کہ وہ اناؤنس کریں, وہ پارٹی کے کسی مرکزی لیڈر میں سے چیف آرگنائزر صاحب کو کہہ سکتے ہیں, ہمارے جو بھائی ہیں کشمیر افیئرز کے جو منسٹر ہیں علی بھائی, ان کو کہہ سکتے ہیں, سیف اللہ نیائی صاحب کر سکتے, کوئی بھی کرے گا جس کو چیئرمین صاحب اسائنمنٹ دیتے, یا چیئرمین آفس خود بھی کر لے گا. تو یہ خبر ان کی طرف سے آئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, وزارت عظمیٰ سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پریزیڈنٹ شپ اور اسپیکر کے حوالے سے کیا کچھ طریقہ کار الگ ہوا ہے ابھی تک؟ کوئی پارٹی میں ڈسکشن سب عہدوں کے اوپر ہے, جس طرح ہم نے ڈپٹی اسپیکر تک بھی ڈسکس کیا. ٹھیک ہے, میرا عہدے ڈسکس ہوتے ہیں, ظاہر پارٹی میٹنگز کے اندر یہ چیزیں ڈسکشن میں آتی ہیں, لیکن اس کی اناؤنسمنٹ مرکزی قیادت کو کرنے دیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا. سردار تنویر الیاس صاحب آج کے ہمارے خاص مہمان آج کی نشست میں, اور آپ نے ان کی گفتگو سنی. اور ریڈیو وائس آف کشمیر سے اپنے میزبان علی جنت کو اجازت دیجیے گا. پروگرام آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے پبلک پوچھتی ہے, اور نیکسٹ پروگرام تک ایک نئی شخصیت کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور ان کے خیالات آپ تک پہنچائیں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے.